الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما العلماء ورثة الأنبياء. حاضرین جمعہ، آج کے خطاب کا عنوان ہے علم علماء ہی سے حاصل کرنا چاہیے۔ اس کی تمہید کے طور پہ ایک بات بتا دوں، ایک چیز ہوتی ہے تقلید۔ تقلید کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس کی جو تعریف اس مکتب فکر کی آفیشیل تعریف ہوتی ہے وہ نہیں، یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ کسی کی بات کو پکڑ کر بیٹھ جانا، اور ایک بات نہیں تمام باتوں کو لے کر کے بیٹھے رہنا، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ عوام نہیں علماء بھی پھر اس سے ہٹ نہیں سکتے۔ یعنی ایک عالم دین کو بھی مسئلہ حق معلوم ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق حق مسئلہ تو یہ ہے، لیکن چونکہ اس نے تقلید کا ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہوتا ہے، ایک معاہدہ کیا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اب اس معاہدے کی وجہ سے اس سے وہ ہٹ نہیں سکتا۔ ہر چند کی اسے پتہ ہے کہ صحیح بات یہ نہیں یہ ہے، اسے یقین بھی ہے، لیکن چونکہ اس نے ایک تقلید کا کسی امام کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، اس لیے اب اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ اور ساری باتیں اس میں ہیں، کیونکہ تمہید کے طور پر میں نے ایک لائن بتا دی۔ لیکن ایک چیز کیا ہے؟ ایک چیز یہ ہے کہ چیز اس سے لی جائے جو اس کا جانکار ہو۔ علم علماء سے لیا جائے، کیونکہ علماء قرآن و سنت کے جانکار ہیں، تو ان سے سیکھنا ہے۔ یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ منہج اہل حدیث میں اصل بات کیا ہے کہ جو ترجیح ہے وہ قرآن کو ہے، حدیث کو ہے، اور قرآن و حدیث کو صحابہ کرام نے کس طرح سمجھا ہے، کس انداز میں سمجھا ہے، سمجھنے کے رولز کیا تھے، اسے فالو کرنا، اور جو علماء ہیں ان کے ذریعہ اس علم کو حاصل کرنا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی کرائٹیریا متعین کیا ہے، اسی دائرے میں ہم کو رہنا ہے، اس سے باہر ہم نہیں جا سکتے۔ مثلا حق اگر امام ابو حنیفہ کے بجائے امام شافعی کے ساتھ ہے تو ہمارے لیے اب پابندی نہیں ہے کہ نہیں امام شافعی کی بات نہیں لی جا سکتی، لیکن ہمیں بھی ایک پابندی ہے، ایک منہج ہے، ایک رول ہے، اسی کو فالو کرنا ہے۔ اور اس میں سے ایک رول یہ ہے کہ علم علماء سے حاصل کرنا ہے۔ تو ایک ہے تقلید جس میں پکڑ کے بیٹھ جانا ہے،
لیکن ایک ہے منہج سلف صالحین کا راستہ، وہ یہ ہے کہ رول فالو کرنا ہے۔ بغیر رول فالو کیے اہل حدیث نہیں ہو سکتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کسی رول کو فالو نہیں کرتے اور قرآن حدیث کا نام لیتے اور سمجھتے وہ اہل حدیث ہیں، یا وہ تو نہیں سمجھتے یا وہ تو نہیں کہتے لیکن ہم کہتے ہیں، اور پھر ان کی باتیں لے لیتے ہیں صرف اس لیے کہ انہوں نے بھی نام دیا ہے قرآن کا اور حدیث کا۔ تو اس طرح نہیں ہے، صرف اس طرح نہیں ہے کہ الکتاب والسنہ، نہیں، آگے ہے الکتاب والسنہ بفہم سلف الامہ، کہ کتاب و سنت امت کے جو سلف ہیں یعنی صحابہ کرام، ان کی فہم کو ساتھ لے کر، ان کی سمجھ کو ساتھ لے کر۔ اب آئیے اس حوالے سے آگے گفتگو کرتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کو علاج کرانا ہے، میں یہ کہہ دوں کہ آپ گاؤں کے سب سے عام آدمی، سب سے کم سمجھ آدمی، تو وہ کم سمجھ آدمی بھی اپنے طور پر یہ یقین کر لے گا کہ ہمارا علاج یہاں اچھا ہوگا۔ ان سے پوچھے گا کہ ڈاکٹر صحیح ہے نا، علاج ڈاکٹر اچھا کرتا ہے نا، مطلب جانکار ہے نا۔ پیسے کی بھی جانکاری آدمی لیتا ہے کہ پیسہ کتنا لگے گا، اور ڈاکٹر بھی ٹھیک، اپنے طور پہ ایک حد تک وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ جس ڈاکٹر سے وہ علاج کرا رہا ہے وہ جانکار ہے، اسے آپریشن کرنا آتا ہے، وہی دوا وہ بھی کرے گا جو بڑا ڈاکٹر کرے گا۔ اتنا اسے اطمینان جب ہو جاتا ہے تو وہ علاج کراتا ہے۔ یہ دنیا میں عام مسئلہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ایسے شخص کے پاس کوئی جائے علاج کرانے جس کے پاس طب کا علم نہ ہو، اس نے انگریزی میں کچھ بکس خریدی ہوں اور پیراسیٹامال وغیرہ دوائیاں اسے پتا ہو گئی ہوں، اور پھر وہ دوائیوں کا نام پڑھ کر کے اور جان کر کے اور ان کے فارمولاز پڑھ کر کے پھر اپنے طور پہ وہ بیٹھ گیا ہو، تو نہ تو گورنمنٹ اس کو الاؤ کرتی ہے، اور آپ کو جس دن پتا چل جائے گا کہ بس ایسے ہی ہے تو آپ بھی اس سے پیچھے ہٹنے لگیں۔ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جس نے ڈاکٹری نہیں پڑھی ہے اس کی دوا بھی سوٹ کر جاتی ہے، اس سے بھی آدمی ٹھیک ہوتا ہے۔ بھئی دوا تو دے رہا ہے نا، کبھی دوا ٹھیک بھی ہو جائے گی۔ اور ہوتا ہے کہ جس نے ڈاکٹری پڑھی ہوئی ہے اس سے بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن اصول کیا ہے؟ جس نے ڈاکٹری کا کورس کیا ہوا ہے اس سے اگر آپریشن میں کبھی غلطی ہو جاتی ہے وہ جیل نہیں جائے گا، کیونکہ یہ مانا جائے گا کہ اس نے اپنی کوششیں کی، اس نے کام کیا، پھر بھی ڈیتھ ہو گئی۔ موت اور زندگی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، غلطی ہو گئی آپریشن میں تو ٹھیک ہے، کچھ پنشمنٹ کے بعد وہ اسے نجات مل جائے گی۔ لیکن ایک ایسا شخص جسے آپریشن کا علم نہ ہو اور اس نے آپریشن کیا، کئی صحیح بھی کر دیا، لیکن پھر جب غلط کرے گا تو اس کو سزا ہوگی، کیونکہ بغیر علم کے اس نے یہ کام کیا، اس کو اتھارٹی ہی نہیں تھی۔ کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں میں نے رجوع کر لیا۔ کاہے کا رجوع؟ کیسا رجوع؟ آپ کو کہنے کی اتھارٹی ہی نہیں تھی تو رجوع کیسا؟ رجوع اس کا ہوتا ہے جس کو اتھارٹی ہو، یعنی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اب صحیح کر لوں گا۔ کیا کلاس روم میں کسی پنچر بنانے والے کو، کسی میکینک کو، کیا کلاس روم میں کسی سبزی فروش کو، کیا کلاس روم میں کسی کارخانے دار کو بیٹھا دیں گے آپ؟ ایسا نہیں کریں گے آپ۔ اور وہ پڑھائے گا اور جب غلطی ہو بار بار تو کہے کہ میں نے اس غلطی سے رجوع کر لیا، انشاءاللہ کل دیکھ کر کے میں صحیح کر دوں گا۔ کیا آپ اجازت دیں گے اس کو؟ غلطی کرنے کی اجازت آپ دیں گے کہ غلطی ہو جائے پھر صحیح کر؟ نہیں دیں گے اجازت، اتھارٹی ہی نہیں۔ یہی معاملہ دین کا ہے۔ دین میں رجوع کا حق ایک اتھارٹی ہے، وہ اتھارٹی علماء کو ہے کہ غلطی ہو جائے تو کہے میں نے رجوع کر لیا۔ آپ اس اسٹینڈرڈ پر جب پہنچے ہی نہیں کہ آپ غلط اور صحیح کریں تو رجوع کیسا؟ آپ کے لیے تو دوسری سزا ہے۔ تو اس کو سمجھنا ضروری ہے، نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں غلطی ہو جائے گی تو ہم رجوع کر لیں گے، کیا غلطی ہو جائے گی؟ آپ اس پر ہو کیوں؟ آپ اس جگہ بیٹھے کیوں؟ آپ اتریے وہاں سے، وہاں جو اس لائق ہوگا وہ بیٹھے گا، وہ غلطی کرے گا، رجوع کرے گا۔ آپ کے لیے نہ غلطی ہے نہ رجوع ہے، کچھ نہیں، آپ کچھ اور کام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح اور صحیح حدیث ہے کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء،
उलमा अंबिया के वारिस हैं, यानी अब नबूवत तो खत्म हो गई, नबूवत के बाद नबूवत तो नहीं है, लेकिन नबूवत का जो इल्म है उसको पहुंचाने की अथॉरिटी अहले इल्म को है, उलमा को है। गैर उलमा को ये इल्म पहुंचाने की अथॉरिटी ही नहीं है। दीन के नाम पे आप पहुंचाने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, दुआ कर रहे हैं नबी कि ऐ हमारे परवरदिगार उनमें भेज दे उन्हीं में से कोई रसूल, यतलू अलैहिम आयातिक, उन पर जो तेरी आयतें तिलावत करे, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उन्हें किताब और हिकमत सिखाए, व युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करे, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, यकीनन तू गालिब हिकमत वाला है। मैं एक नुक्ता यहाँ बताना चाहूंगा कि कुरान पाक ने कहा कि रसूलम मिनहुम, उन्हीं में से कोई रसूल, उन्हीं में से कोई रसूल। ये उन्हीं में से कोई रसूल क्यों है? कोई रसूल ऐसा बता दीजिए कि वो नबूवत का दायरा हो तो कोई और मुल्क पर पैदा हुआ और किसी और मुल्क में। एक मिसाल नहीं दे सकते। एक मिसाल नबियों की नहीं दी जा सकती कि नबी की दावत का एरिया तो कोई और है और रहने का और पैदा होने का और जवान होने का एरिया कोई और। पहली दफा जहां पे आपको पहचान बनानी है वो जगह पहले वही होगी जहां आप पैदा हुए, जहां आप जवान हुए, जहां आपको तरबियत मिली। क्यों? इसलिए ताकि लोग जाने कि ये पहले क्या था। कोई ढोंग धतूरा तो नहीं है। कारोबार नहीं चल रहा था तो इस लाइन में आ गया, डॉक्टरी नहीं चल रही थी तो किताब उठा लिया, वकालत नहीं कामयाब हो रही थी यूट्यूब पे बैठ करके लेक्चर देने लगा, क्योंकि ये स्टाइलिश ज्यादा था, इसके पास आवाम की समझ ज्यादा थी, इसको माइक संभालना ज्यादा अच्छा आता था, इसको अंग्रेजी के वर्ड ज्यादा अच्छे आते थे, हाँ मराठी भी इसको ज्यादा अच्छी आती थी, स्पीच आलिम से जरा ज्यादा अच्छा दे लेता था, पढ़े लिखे लोगों को एड्रेस ज्यादा कर लेता था, तो माइक पकड़ लिया, वकालत छोड़ दी। कहीं ऐसा तो नहीं है? बैकग्राउंड होना चाहिए। रसूल उन्हीं में से एक रसूल। एक जगह कुरान में नहीं है। मेरा सीरत मौजू नहीं, वरना बताता मैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को बार बार मेंशन किया कि पता तो चले ये किस खानदान का है, ये बचपन में कैसा था, जवानी में कैसा था, पुख्तगी की उम्र में कैसा था, इसका किरदार क्या था, इसके अखलाक क्या थे, इसके अतवार क्या थे, इसकी सीरत क्या है, इसका इल्म क्या है, इसकी समझ क्या है, इसका फहम क्या है। ये चीज लोगों के सामने हो तो तब तो मानेंगे कि नबी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम्हारा साथी ये मजनून नहीं है, रसूल को साथी कह दिया, सिर्फ ये बात बताने के लिए कि जिसको तुम पागल कह रहे हो तुम तो उसके साथ रहे हो। तुमने तो उसको बेटा भी कहा, तुमने तो उसको चचा भी कहा, तुमने तो उसको भाई भी कहा, तुमने तो उसको मामू भी कहा है। तो ये अपने चचा को, अपने भाई को, अपने मामू को, अपने बेटे को तुमने देखा ना कि वो पागल नहीं है। तुम तो अचानक कह दिए, तुम्हारे खिलाफ बात आने लगी, तो वो तो मजनून नहीं है क्योंकि तुम उसके साथ रहे हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन काफिरों के सामने एक किताब है, आपकी जवानी उनके सामने खुले वरक की तरह है, आपकी पुख्ता उम्र उनके सामने आईने की तरह साफ है। सारी सूरत नजर आ रही है, सारी सीरत नजर आ रही है। अम्मा अब्बा की सीरत है, भाई जो है चचाओं की सीरत है, खानदान की सीरत है, उनकी अपनी सीरत है। अमीन और सादिक के नाम से मशहूर है। तो जिसने जिंदगी में कभी नहीं झूठ बोला, जो